السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، پھر آپ کی تقدیر میرے دوستو ایسی بدلے گی کہ ارد گرد کی دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کا انتظام خود بخود ہو جائے، جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے اپنی طرف آتے دیکھے، غیبی مدد کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھے، تو اس وظیفے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ واضح کر دے کہ جیسے ہی ظہر کی نماز مکمل ادا ہو جائے، یعنی آپ مکمل نماز سکون اور اطمینان سے پڑھ لے۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لے، چاہے تو کچھ دیر وہی بیٹھ جائے اور پھر کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کی وجہ سے ہی آئے ہیں، جن کو کوئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، رزق کے لیے پریشان ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اور مکمل دھیان سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کی مسائل فوری طور پر حل ہو جائے گی۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسی چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل یا یہ وظیفہ جو ہے آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو ایک ہی مرتبہ کے پڑھنے سے آپ کی تمام جملہ مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے اور فضل و کرم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ پھر آپ کو کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر و مفلس بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کے جیب میں اس وقت پیسے بھی نہ ہو، اسے بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے مدد حاصل ہوگی کہ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے گا تو صبح سے پہلے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک رزق کی، دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات اور جو پریشانیاں ہیں، دکھ تکالیف ہے یا رزق اور دولت کو لے کر جو بھی مسئلے ہیں، انشاءاللہ تعالی سب حل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کئی سالوں سے بے روزگار پھر رہے ہیں، رزق کی کمی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے ہم سمجھا دیں گے۔ آپ ایک مرتبہ اس عمل کو کر لے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائے گے، ایسا کرم فرمائے گے، اللہ پاک ایسی غیبی مدد فرمائے گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی نیک اور جائز مقاصد پورے فرمائے اور تمام تکالیف دور فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان کو آتی ہے، لیکن کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ جب بھی کوئی غم آئے یا کوئی پریشانی آئے تو اپنا سارا دکھ، درد اور پریشانیاں، غم یعنی اپنا سارا دکھڑا اللہ تعالیٰ کو سنائے۔ اسی طرح غموں اور پریشانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی عبادت کے بعد مدد مانگے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ضروری نہیں ہے کہ جو پیسہ آپ کو اچھا لگے وہی رزق ہو، نہیں، بلکہ رزق تو اولاد کی صورت میں بھی ہوتا ہے، رزق تو اللہ پاک کی دیگر نعمتوں میں بھی موجود ہے، رزق تو بہت ساری صورتوں میں ہے۔ تو اس طرح بعض دفعہ انسان کسی بڑی نقصان سے، کسی بڑی حادثے سے بچ جاتا ہے، کسی بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے کہ ان کے بچانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اگر اللہ پاک رحمت نہ کرے اور حادثہ ہو جائے تو 1,00,000 2-3 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اس بندے کے صدقہ دینے، دعا کرنے کی وجہ سے اسی اس سب سے بچا لیتا ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ملی، اس کی بدلے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی اور طریقے سے پیدا ہو گیا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو۔ ہمارا آج کا یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا و میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان ہے، اس کے اندر اعلیٰ مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر و کثیر بھی ہے۔ اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے جو اس چھوٹی سی 3 آیتی مبارکہ کی صورت کو سچے دل اور کامل یقین سے پڑھتا ہے اور اس سے دوستی کر لیتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور پھر اسے ایک رات میں ہی لاکھوں کروڑوں بھی مل جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اسے بھی حساب و کتاب رزق عطا فرمایا اور حلال و پاکیزہ رزق ہی عطا فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور بہت فرمان بردار والی ہوتی ہے، ایسے کہ سب سے بڑی وجہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون میں حلال رزق ہی شامل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجھے دعائیں دو گے۔ آپ سب اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام دوست اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، بلکہ بالکل خاموشی سے ہی اور چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اکثر آپ تمام دوست و احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ بندش ہے، ہمارے کاروبار میں بندش ہے، ہمارے گھر میں بندش ہے، ہماری اولاد میں بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہو اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ تعالی آپ کا مطلوبہ کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے بھی اسی ترتیب سے یہ عمل مکمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی مجھے ڈھیروں دعائیں دوں گے، ساری زندگی دعائیں دوں گے انشاءاللہ تعالی۔ پوری زندگی اگر مانگنے میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بڑی سی بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سی بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو، وہاں انشاءاللہ تعالی فوری ختم ہوگی۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتلانے لگا ہوں۔ نمازی ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کر لے اور میرے بہنیں جو ہے وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لے۔ اگر میرا کوئی بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کرے کہ فرض نماز ہمیشہ مسجد میں ہی آپ لوگ پڑھا کریں۔ ہر وقت کی مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، یا شدید بارش ہے یا اندھی ہے اور مسجد بھی دور ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے آپ نے گھر میں بھی پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر چاہے تو 10-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد بھی سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لے، لیکن یہ وظیفہ آپ عصر سے پہلے لازمی طور پر کر لے۔ میرے بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کرے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں، وظیفہ تو جائے نماز پر بیٹھے پڑھ لے، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لے، لیکن عصر سے پہلے آپ خواتین یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 یا 20 حاجتیں ہو۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دو، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے فکر ہو کر پڑھتے رہے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر دن میں اپنے دوپہر میں یا شام کے اوقات میں
مختلف وظائف مقرر کیے ہوئے ہیں، تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، اس دن آپ جو ہے وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن مانگتا صرف اللہ تعالی سے ہی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بھی بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ بخاری کتاب الزکاة باب الاستعفاف عن المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹا اپنے پیٹ پر لاد کر لائے تو اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ بخاری حوالہ اذا عمل سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لے، چاہے عمل سے پہلے اپنے حاجتوں کی نیت کر لے، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہو، چاہے وہ 100 حاجتیں ہو، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہو ان کی نیت کر لے۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لے کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لے، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست و احباب سکون سے بیٹھ جائے۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت کر لے، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لے، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، یعنی وہ بیٹھ کر درود پاک کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کے 2 نام 33 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی۔ آپ لوگوں کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اس اللہ پاک کے مبارک نام کے بعد دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو دوبارہ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اسے آپ کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخر مرتبہ آپ کو سورہ کوثر دوبارہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ بھی 33 مرتبہ یا رحمانو پڑھے گے آپ، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج بھی مانا جاتا ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑا گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اور غیبوں پر وہ پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، تنگ دستوں کی رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین۔